الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے پوری کائنات کو تخلیق فرمائی ہے۔ آئیے ہم اور آپ وضو کے کچھ اہم گوشوں پر نظر کرتے ہیں۔ وضو کے لیے 4 چیزیں بہت اہم ہیں بلکہ فرض ہیں، اس کے بغیر ہمارا وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ جان لیں کہ آپ کو چہرہ دھونا، یہ چہرہ دھونا فرض ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں لیکن وہ کچھ تو سنت اور کچھ مستحبات میں سے ہیں، تو ہم آج صرف آپ کو فرائض کے تعلق سے بتائیں گے تاکہ آپ بوجھل نہ ہو، آپ کو آسانی لگے، اور ضرورت پڑے تو صرف اتنے ہی پر اکتفا کر کے آپ نماز بھی ادا کر لیں۔ لیکن ضرورت پر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سنتوں کو ترک کر کے اور خلاف سنت آپ کو عمل کریں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ چہرے کو پورا دھونا فرض ہے۔ اب چہرے کو دھونا فرض ہے تو کہاں کہاں سے دھوئیں گے، وہ چہرہ کہاں سے کہاں تک کریں گے، تو آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ میرا چشمہ کھل گیا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ دیکھیے بال جہاں سے اگتے ہیں، آپ کو یہ نہیں نظر آتا ہو باندھے ہوئے ہیں تو امام کی وجہ سے، آپ دیکھیں بال جہاں سے، آپ خود اندازہ کریں گے کہ بال میرا کہاں سے اگ رہا، وہاں سے لے کر کے یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان جہاں سے یہ لو دیکھ رہے ہیں کھنڈی نکلی ہوئی ہے، آپ دونوں کو دیکھیں اور پھر چہرے کی پورے کا احاطہ کریں، اور اس میں خاص طور پہ ان چیزوں کو دھیان دیں کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پانی ڈال دیں تو ان چیزوں پر جو ہے بہنے سے باقی ہے۔ دیکھیے جیسے آنکھ میں نے بند کر لیا، کھول لیا، تو آنکھ بند کرنے اور کھولنے میں حیت بدل جاتی ہے، تو آپ یہاں پر بھی دھیان دیں، تھوڑا ایسے کر کے جب پانی بہائیں گے تو دیکھیں ان چیزوں پر بھی پانی بہ جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ چہرے پر اس طریقے سے پانی بہائیں کہ کہیں بھی کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے، ورنہ آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی عبادتیں خراب ہوگی، آپ بے وضو ہی کہے جائیں گے، با وضو نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اب دیکھیں کہ کہنی، یہ کہنی جو ہے ہمارا کہنی داخل ہے، خارج نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہنیوں سمیت تو کہہ رہے ہیں لیکن آپ اس سے پہلے آپ دھو کر کے فارغ ہو جائیں، نہیں۔ بعض لوگ کرتے بھی ہیں کہ وہ ادھر ہی سے بڑے اسپیڈ والے ہوتے ہیں تو ان کا یہ اسپیڈ کرنا تھوڑا غلط ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی وضو بنائیں تو پورے کہنیوں سمیت آپ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، اور دھوئے تو اس طرح دھوئے کہ کوئی بال بھی سوکھا نہ بچے، بلکہ جڑ تک جو ہے پانی کی تری جو ہے پہنچ جائے۔ اس طرح سے جب دھل لیں گے تو پھر آپ کا دوسرا فرض ادا ہو جائے گا۔ اب تیسرا فرض کیسے ہے، کیا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کریں گے۔ اب تو سنتے ہی چوتھائی سر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چوتھائی سر کس جانور کا نام ہے، لیکن آپ اپنے سر کو دھیان دیں اور دیکھیں کہ چوتھائی کہاں تک ہو رہی ہے، تو پھر آپ جو ہے چوتھائی سر تک جو ہے مسح کریں گے۔ اب جب مسح کرنے کا صحیح طریقہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے تو آپ فرض کیسے ادا کریں گے بھائی، اب تو اس کو بھی جاننا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیے انگلی کو سیدھا کریں، دونوں ہاتھوں کو سامنے رکھیں، مجھے دیکھیں اور میرے ہاتھ کو دیکھیں، اور بالکل اس طرح کر کے آپ جو ہے اگلے حصے سے لے کر کے چوتھائی تک لے جائیں گے، اور اس حصے کو صرف لے جانے کے وقت جو ہے بالوں سے سٹا کر کے رکھیں، اور جب واپس کریں، واپس میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو، یہ 3 انگلی جو سٹ کر کے رہ رہے تھے اس کو چھوڑ دیں گے، اور دونوں ہاتھ کی اس حصے کو جو ہے بال سے سٹا کر کے اور آگے تک لائیں گے۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہو گئی۔ اب اس میں کیا ہے کہ اب آگے کان کے بھی کچھ حصے ہیں، کان کے بھی مسح کر لیں، تو اس کو یوں داخل کر کے اس طرح کر لیں گے۔ اب دیکھیے یہ بھی باقی ہے تو اب اس کو بھی مسح کر ہی لیں۔ دیکھیے اس کو جب ہم یوں مسح کریں گے تو ادھر سے کریں گے، ادھر سے نہیں۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ ادھر سے اس کو گھماتے نہیں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھر سے گھمائیں، اس طرح سے آپ جو ہے مسح کریں۔ ضمناً کچھ چیزیں آ گئی، ورنہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض تھا۔ اور آگے چلیں،
اب جو ہے جب آپ مسا بھی کر لیے، چہرہ بھی دھو لیے، کہنیوں سمیت ہاتھ کو بھی دھو لیا، چوتھائی سر کا جب مسا کر لیے تو اب باقی رہ گیا پیر کو دھونے کا۔ اب ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھو لیجئے اور ایسے دھولیے جیسے کہ ایک دم کوئی حصہ باقی نہ ہو دھلنے سے۔ پھر دیکھیے آپ کا وضو کامل ہوگا، آپ کے فرائض وضو ادا ہو جائیں گے اور پھر آپ اس سے عبادت کرنے کے لائق بن جائیں گے۔ اللہ کریم سے امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں پر آپ ضرور عمل کریں گے اور اپنی عبادتوں کو صحیح ادا کریں گے۔ دیکھیے ٹخنوں اور گھٹنوں میں ڈفرینس ہے۔ آپ کہیں ایسا تو نہیں کہ دھوکہ کھا جائیں گے، نہیں، ارے بھیا گھٹنا وہ اوپر والا، اور ٹخنوں جسے کہتے ہیں، ٹخنا یا ٹخنا جسے آپ اپنی زبان میں یا ہماری زبان سے سمجھ لیں، وہ نیچے کی جو تو ابھری ہوئی ہڈی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے انہی دونوں ابھری ہوئی ہڈیوں سمیت دھو لیں گے، تب جا کے آپ کے دونوں پیر کو دھلنے کا حصہ مانا جائے گا اور فرض ادا ہوگا۔ اور وہ بھی یاد رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انگلیوں کو دھلنے میں آپ غلطی کریں۔ انگلیوں کو دھلنے میں وہاں پر دیکھیں کہ کچھ جیسے نیچے کا حصہ ہے، انگلی کے نیچے کا حصہ، یا پھر جو ایسے خالی جگہیں ہیں وہاں پر انگلی تو اس طرح ملی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ وہاں پر دھیان دیں اور یا تو انگلی سے کھلال کر لیں تب صحیح ہوگا، ورنہ پھر پانی پہنچنے سے مانع ہوتا ہے اور آپ کا غسل آپ کا جو ہے وضو ادا نہیں ہوگا۔ پانی پہنچے گا نہیں تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوا، فرض ادا نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوگا۔ آپ دھیان دے کر کے وہاں تک بھی پانی پہنچائیں اور ٹخنوں سمیت دھلیے گا، گھٹنوں سمیت نہیں ورنہ غسل ہو جائے گا، وضو کرنا ہے آپ کو۔ چلیے امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحیح طریقے سے وضو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔